بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے کل قیامت کے دن 6 چیزیں اس کے خلاف گواہی دیں گی۔ پہلا گواہ انسان کے نامہ اعمال، دوسرا گواہ وہ فرشتہ جو انسان کا نامہ اعمال لکھتا ہے، تیسرا گواہ زمین کا وہ حصہ جس کے اوپر گناہ کیا گیا، چوتھا گواہ آسمان کا وہ حصہ جس کے نیچے گناہ کیا گیا، پانچواں گواہ جسم کے وہ اعضاء جس سے گناہ کیا گیا، چھٹا گواہ وہ دن اور رات جس میں گناہ کیا گیا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن جب گنہگار بندہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا اور اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے لایا جائے گا اور اس سے سخت باز پرس ہوگی تو وہ انکار کرے گا اور کہے گا یا اللہ، یہ گناہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا، فرشتے نے یوں ہی لکھ دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت اس فرشتے سے پوچھیں گے کیا یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے؟ تو وہ فرشتہ اس بندے سے کہے گا کہ کیا تو نے فلاں دن فلاں جگہ یہ گناہ نہیں کیا تھا؟ تو وہ انکار کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت اس زمین کو گواہ میں پیش کریں گے جہاں اس نے گناہ کیا تھا، تب بھی وہ انکار کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت اس دن اور رات کو بھی پیش کریں گے جس میں وہ گناہ کیا تھا، تب بھی وہ انکار کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے جسم کے اعضاء سے کہیں گے کہ اب تم گواہی دو، تو اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ میرے عزیز ساتھیو، ذرا غور کیجئے کیا ہوگا اس دن ہمارا، جس دن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جس دن ماں بیٹی سے بیگانی ہو جائے گی، جس دن باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، جس دن بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، جس دن بیوی شوہر سے ناآشنا ہو جائے گی، جس دن اولاد ساتھ چھوڑ دے گی، یہاں تک کہ دوست بھی بے وفائی کریں گے، نوکر ٹکا ساتھ جواب دے دیں گے، جس دن اپنی جان بھی پرائی ہو جائے گی، اپنے جسم کے حصے بھی پرائے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ہر مجرم اپنے آپ سے رسوا ہوگا، ہاتھ پیر کھلم کھلا اس کے خلاف خدا تعالیٰ کے سامنے لوگوں کے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ یہ ہاتھ کہے گا اے اللہ، ہمارے ذریعے اس نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں کو بیجا مارا تھا، فلاں کو ناحق ستایا تھا، فلاں کا مال زبردستی چھینا تھا، فلاں کا مال چوری کیا تھا۔ یہ پیر ہمارے خلاف گواہی دے گا اے اللہ، یہ فلاں فلاں گناہ کرنے کے لیے میرے ذریعے چل کر گیا تھا۔ یہ ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی کہ اے اللہ، یہ میرے ذریعے حرام اشارے کیا کرتا تھا، یہ میرے ذریعے ٹی وی میں، موبائل میں، بازاروں میں نامحرم عورتوں کو دیکھا کرتا تھا۔ یا اللہ، یہ میرے ذریعے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر فلمیں دیکھا کرتا تھا، ننگی ننگی تصویریں دیکھا کرتا تھا۔ یہ کان ہمارے خلاف گواہی دے گا
یا اللہ یہ غلط باتوں کی طرف ہمیشہ کان لگائے رہتا تھا، یا اللہ یہ میرے ذریعے گانے اور نغمے سن سن کر اپنا وقت گزارا کرتا تھا، یہ ہونٹ کہے گا اس نے میرے ذریعے اس طرح بوسہ بازی کی تھی، یہ زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی، یا اللہ یہ میرے ذریعے جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا، نامناسب باتیں کر کے لوگوں کا دل دکھایا کرتا تھا، مجلس جمع کر گھنٹوں لوگوں کی غیبتیں کیا کرتا تھا، یہ پیٹ ہمارے خلاف گواہی دے گا، یا اللہ میرے اندر حرام لقمہ ڈال کر مجھے تکلیف پہنچایا کرتا تھا، شرمگاہ گواہی دے گی یہ میرے ذریعے زنا کیا کرتا تھا۔ جب مجرم یہ حال دیکھے گا کہ یہاں تو اپنے بھی اور پرائے بھی بیگانے ہو گئے تو گھبرا کر روتا ہوا اللہ رب العزت سے کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، یا اللہ میری اولاد کو اور میرے بیوی بچوں کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے، اے اللہ اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں تو میرے بھائیوں کو اور خاندان والوں کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے، اے اللہ اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں تو دنیا کے سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کلا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، آج تو انصاف کا دن ہے، آج کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، آج تیرا عمل تیری گردن پر، اس کا عمل اس کے گردن پر ہوگا، پھر اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے فرشتوں اسے لے جاؤ اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، پھر جہنمی جہنم کے عذاب سے پریشان ہو کر موت موت چلائے گا، جہنم میں موت کی تمنا کرے گا، مگر میرے عزیز ساتھیوں قیامت کے دن موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، جہنم میں تو موت کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں آج تو ہم دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے عاجز آ کر کہہ دیتے ہیں مر جائیں گے، لیکن وہاں تو موت ہی نہیں آئے گی۔ شاعر کہتا ہے اب تو گھبرا کے کہہ دیتے ہیں مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے کہہ دیتے ہیں مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ اس لیے میرے ساتھیوں آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ والإسلام ديني ومحمدا رسول الله